زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا ساری کائنات کے داتا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی عطا سے ہم آج اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر کے سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سفر المظفر کا مہینہ جلوہ گر ہے اور اس کا پہلا عشرہ جاری ہے۔ اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو، یعنی 2 سفر المظفر کو، امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شہزادے اور امام محمد باقر کے بھائی اور امام جعفر صادق کے چچا حضرت سیدنا امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ میں آج غالباً پہلی بار باضابطہ حضرت امام زید کی زندگی کے چند حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے بارہا آپ کا ذکر ہمارے بیانات میں، خطابات میں ضمناً آیا ہے، نام بھی آپ کا بارہا میں نے لیا، مگر چونکہ ہماری عوام الناس ان کی بارے میں بہت کم معلومات رکھتی ہے، ان کی شخصیت کیا ہے ان کے حوالے سے معلومات کم ہے، تو میں نے باضابطہ آج جو ہے اپنا عنوان سخن حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شخصیت کو بنایا ہے۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 79 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی آپ سیدنا سرکار امام عالی مقام کے پوتے ہیں امام زید، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ چچا ہیں، اور امام محمد باقر کہ جن کو خود حضور نے سلام بھیجا تھا اپنے ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ان کی زبانی سلام بھیجا تھا، اور یہ امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی ہیں امام زید۔ امام محمد باقر تو 53 ہجری میں یا 57 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت 79 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی دونوں میں کافی فرق تھا سالوں میں۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ امام زید بڑی بڑی نفوس قدسیہ عظیم الشان ہستیوں نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کے شرف و کمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ امام زین العابدین حضور سید السجاد، سید الساجدین، سید سجاد کے شہزادے ہیں۔ آپ سے امام جعفر صادق نے بھی پڑھا، آپ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی علم حاصل کیا۔ امام سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن عبد الرحمن، جن کو ابن ابی لیلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عطا بن صائب آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت منصور بن معتمر آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سلمہ بن کہیل آپ کے شاگرد ہیں۔ ابو خالد واسطی آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ جو میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ علم و معرفت کا چمکتا دمکتا چاند ہیں، اور آسمانی علم و معرفت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کا میں نے نام پیش کیا ہے۔ ان میں ہر ایک ذات اپنے اندر علوم و معرفت کی ایک دنیا رکھتا تھا۔ خود امام اعظم کو لے لیں آپ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، اور جن کی عظمت کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے اور جن کی شان کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر صادق سے بھی فیض حاصل کیا ہے، اور ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر سے بھی فیض حاصل کیا، اور امام زید سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ کو جو علوم ملے ہیں یہ اہل بیت کرام کا صدقہ ہے۔ امام زین العابدین کا فیض جو امام حسین کے واسطے سے امام اعظم کو ملا، یہ فیض آپ کے شہزادوں اور آپ کے بھتیجوں کے واسطے سے امام اعظم تک پہنچا ہے۔ بہرحال امام زید بہت عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آپ کے شاگردوں میں یہ ساری نفوس قدسیات جن کا میں نے نام ذکر کیا ہے۔ خود آپ کے بھتیجے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا جان حضرت امام زید کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم ان کی شان یہ ہے کہ میں نے ان جیسا کوئی عظیم ذات نہیں دیکھی۔ یہ شان ہے امام زید کی۔ امام جعفر صادق جو خود اولیاء کبار میں سے ہیں، اپنے زمانے کے غوث اعظم ہیں، غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہیں، انہوں نے بارہا امام زید کی شانیں بیان فرمائی ہیں اور کہا میں نے ان سے زیادہ فقیہ، ان سے بڑا عالم دین، ان سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا، ان سے زیادہ لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے اپنے زمانے میں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا تو آپ نے بھی اسی قسم کے جملے ارشاد فرمائے، کہا میں نے امام زید سے بڑا فقیہ اور امام زید سے بڑا عالم کتاب اللہ کا نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے امام زین کا بقا و مرتبہ۔ اور امام شعبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے زمانے میں، یعنی امام شعبی اپنے زمانے کی بات امام زید کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی عورتوں نے امام زید سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ بڑا عالم کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ امام شعبی کی جملے امام زید کے بارے میں۔ اور امام زید، ان کی کتاب ہے مسند امام زید، میرے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکا ہے، مولانا جہانگیر صاحب نے اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں کیا ہے، اور میرے خیال سے ہندوستان کے کچھ مدرسوں میں اس کو نصاب میں کورس میں داخل کیا ہے۔ مسند امام زید علم حدیث کی پہلی کتاب جو اس دنیا میں لکھی گئی وہ مسند امام زید ہے۔ عام طور سے کچھ لوگ جو ہے موطا امام محمد کا یا موطا امام مالک کا نام لیتے ہیں، جسے امام محمد نے مرتب فرمایا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، مگر مسند زید اس سے پہلے کی کتاب ہے۔ مسند زید کی جو روایتیں ہیں امام زید کی کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ مثلا میں چند نام لیتا ہوں، آپ کو دیکھیں، اور پھر امام زید کا علمی مقام سمجھیں آپ کہ اللہ نے کتنا زبردست آپ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر آپ کی روایتیں موجود ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر آپ کی روایتیں موجود ہیں، مسند شافعی، مسند بزار، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آپ کی روایتیں موجود ہیں۔
اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق، مصنف امام ابن ابی شیبہ، سنن بہقی کے اندر آپ کی روایتیں موجود ہیں. اسی طریقے سے شعب الایمان کے اندر اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی آپ کی روایتیں موجود ہیں. یہ وہ کتب احادیث ہیں جن کو ہمارے علماء پڑھاتے ہیں اور جن سے کوئی بھی عالم دین بے نیاز نہیں ہو سکتا. ان تمام کتب احادیث کے اندر محدثین نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، اماموں نے امام زید کی روایتوں کو لیا ہے اور قبول کیا ہے. یہ امام زید کا علمی مقام و مرتبہ ہے. اس زمانے کے جو حالات ہیں ان کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر امام زید کی شہادت کیسے ہوئی اور شہادت کے بعد بھی آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا. 79 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 2 صفر المظفر 122 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، یعنی 43-44 سال کی عمر میں تقریباً آپ کی شہادت ہوئی. اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ 25 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی 64 سال کی عمر میں. تو روایتیں مختلف ہیں. تو بہرحال یہ روایت زیادہ معروف ہے کہ آپ کی پیدائش 79 ہجری میں ہوئی اور 122 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی امام زید کی. آپ کی شہادت ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی. یہ بادشاہ وقت تھا بنی امیہ کا ہشام بن عبد الملک. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ہسٹری رکھتا ہوں. امام حسین نے جب عالم حق بلند کیا یزید کے خلاف، آپ کی شہادت ہوئی. محرم الحرام پورے بیانات سنے آپ نے. اس کے بعد یزید بھی 2-3 سالوں میں ہلاک ہوا. یزید کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا، یعنی بادشاہ بنا، امیر بنا. وہ بھی 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گیا. اس کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور پھر انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ مروان بن حکم نے سیریا جا کر، ملک شام جا کر اپنی حکومت مضبوط کر لی. اور بنی امیہ کی حکومت جو تقریباً ختم ہو چکی تھی، دوبارہ پھر مروان نے اس کو نئی زندگی دے دی. مروان مرتے تو مر گیا، مگر اس نے ایسا بیٹا پیدا کیا عبد الملک بن مروان جو صاحب فراست تھا. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنا بیٹا پیدا کرتے ہیں، مروان نے اپنا باپ پیدا کیا ہے. عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ بہت مدبر انسان تھا. بعد میں انتہائی ظالم، انتہائی سفاک بنا. عبد الملک بن مروان نے مرتے مرتے پورے سیریا، شام، حجاز مقدس ہر جگہ اپنی حکومت کے پرچم لہروا دیے، اور ہر جگہ بنی امیہ کی حکومت مکمل طریقے سے مضبوط ہو گئی. عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا ولی بن عبد الملک. پھر ولی بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک یہ جانشین ہوا. پورے عالم اسلام کا تنہا یہ حاکم بنا، امیر بنا، خلیفہ بنا. اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کے سیاہ کارنامے تھے تو اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر مرنے سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین منتخب کیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے اور 2.5 سال میں آپ کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا. انہوں نے بنی امیہ کی خلافت کی بہت عمدہ تربیت کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ کو بھی چپکے سے زہر دے کے شہید کیا گیا. اس کے بعد یہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ آیا اور اس نے تقریباً 20 سال حکومت کی. تھا تو عالم دین، پڑھا لکھا، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے عام طور سے وہ عالم دین ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تھا. تو ہشام 34 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، اور جس وقت یہ خلیفہ بنا بنی امیہ کی چولیں کمزور ہو چکی تھی، حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی. ان کے مقابلے میں بنی عباس اٹھ رہے تھے، بغاوت کے آثار نظر آ رہے تھے، اور ہر طرف خلافت بنی امیہ انتہائی کمزور ہوتی چلی جا رہی. جائز بات، جس کی حکومت رہی ہو ایک زمانے تک، اور اگر حکومت کمزور ہو تو پھر وہ ہاتھ پہ تو مارے گا اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے. اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو کرسی پا جاتا ہے، صاحب اقتدار ہو جاتا ہے، پھر کسی کی حیثیت کو نہیں دیکھتا. وہ اس کے سامنے ایک نشہ ہوتا ہے، کرسی ہمیں بچانی چاہے کچھ بھی ہم کو کرنا پڑے. کرسی کا نشہ جب سوار ہو جاتا ہے اور لت لگ جاتی ہے کرسی پر رہنے کی، تو انسان آخری حد کو بھی پار کر جاتا ہے اپنے اقتدار کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. ہشام بن عبد الملک نے اپنی کرسی بچانے کے لیے، بنی امیہ کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و ستم کا پہاڑ اس نے توڑنا شروع کر دیا، بالخصوص اہل بیت اطہار پر. چونکہ سب سے زیادہ اگر خوف تھا اسے یا بنی امیہ کو، تو حضور رحمت عالم کے آل پاک سے خوف تھا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ہر مسلمان نماز میں ان پر درود بھیجتا ہے، اور ہر مسلمان کے سینے میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہے. ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہمارے خلاف تو ہماری حکومت چلی جائے گی. تو باقاعدہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس زمانے کے جو اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے امام تھے،
باقاعدہ ان کی نگرانی ہوتی تھی، کون جا رہا کون آ رہا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مکمل طریقے سے جاسوسی ہوتی تھی. اور جاسوسی امام محمد باقری کی بھی ہوتی تھی، امام جعفر صادق کی بھی ہوتی تھی، امام زید سے بھی ہوتی تھی. لوگوں کو ملنے تک نہیں دیا جاتا، کہیں ان کا ایسا نہ ہو کہ ان کے لوگ ماننے والے ہو جائیں، ان کے باقاعدہ ان کے پاس لشکر تیار ہو جائے اور پھر یہ حکومت کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دیں. اس لیے باقاعدہ ہشام بن عبد الملک نے بھی باقاعدہ ان لوگوں کی نگرانی کروائی کہ ان لوگوں سے زیادہ خطرہ تھا. ایک تو حکومت کمزور، اور پھر یہ اہل بیت اطہار کے وہ عظیم ہستیاں کہ پورا عالم اسلام ان سے محبت کر رہا ہے. اگر ان میں سے کوئی شخص بھی کھڑا ہو گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ ان کے پرچم تلے آ جائیں گے، حکومت کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی. ایسے سنگین حالات میں بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا امام سفیان ثوری جیسے نفوس قدسیہ نے چپکے سے ملاقاتیں کر کر کے ان سے علم حدیث حاصل کیا، علم دین حاصل کیا. جبکہ حکومت کا خطرہ تھا کہ ان کے پاس آنے جانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاسی لوگ جا کے یہ جاسوسی کرنے والے کہیں حکومت تک بات نہ پہنچا دے کہ ابو حنیفہ ملاقات کرنے جاتا ہے یا فلاں ملاقات کرنے جاتے ہیں. مگر یہ خوف تھا، مگر علم حدیث بھی ان سے لینا تھا. اس لیے خوف کے سائے میں بھی لوگوں نے امام زید، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کی بارگاہوں میں جا کے باقاعدہ علوم کے دریا حاصل کیے اور سینے میں اپنے لینے کی کوشش کی ہے. بہرحال امام زید نے دیکھا کہ یہ ہشام بن عبد الملک کی ظلم و زیادتی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے. اور پھر شیعان علی، حضرت علی مولا کائنات سے محبت کا دم بھرنے والے بھی امام زید کے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ حضور دیکھیں کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو موجودہ بادشاہ ہے یہ امیر اور حاکم کہلانے کے حقدار نہیں ہے، یہ خلافت کے حقدار تو آپ لوگ ہیں. یہ شخص خلافت کے حقدار نہیں. اگر آپ اپنی امامت کا، خلافت کا اعلان کریں تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے. امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے ظلم، اس کی زیادتی دیکھ رہے تھے اور یہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص خلافت کا اہل نہیں ہے. جو موجودہ بنی امیہ کی حکومت ہے یہ حضور کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوت یہ خلافت نہیں ہے. تو آپ بھی چاہتے تھے کہ یہ حکومت ختم ہو اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ زیادہ اہل ہیں، واقعی اہل تھے. اس کے بعد امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا عزم کر لیا کہ اس حکومت کے خلاف ہم تلوار لے کر میدان میں آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے. یہ آپ کی ہمت و جرأت تھی، جبکہ پتہ تھا کہ حکومت کی جڑیں ابھی بھی بہت مضبوط ہیں. جو شخص بھی حکومت کے خلاف آئے گا یہ حکومت والے چھوڑیں گے نہیں، اس کو اس کے چتھڑے اڑا دیں گے، اس کی گردن کاٹ کر پھینک دیں گے، شہید کر دیں گے، مارے بغیر ان کو سکون نہیں ملے گا. مگر پھر بھی امام زید نے ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرمایا اور آپ نے باقاعدہ خروج کا عزم مصمم کر لیا. اور طے یہ ہوا کہ کوفہ کی سرزمین سے خروج کیا جائے گا. آپ کے بہت سے خاندان والوں نے آپ کو منع بھی کیا کہ کوفہ کے لوگ بدعہد ہیں، دھوکے باز ہیں، فرادی ہیں. انہوں نے آپ کے دادا جان امام حسین کے ساتھ بھی بغاوت، ان کے ساتھ غداری کی، حضرت علی کے ساتھ غداری کی، امام حسن کے ساتھ دھوکہ دیا، غداری کی. تو آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے. مگر اس وقت امام زید رضی اللہ عنہ نے چونکہ مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں اس حکومت کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں پر تکیہ نہیں کرتے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے وہ تلوار لے کر میدان میں آتے ہیں. بہرحال آپ کی آواز پر ہزاروں کا لشکر تیار ہو گیا. ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اہل بیت کرام کی محبت کا دم بھرتے تھے. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہشام بن عبد الملک کے پیروں میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا ہماری حکومت کا. کیونکہ زید سادات کرام میں سے ہیں، زین العابدین کے شہزادے ہیں، امام حسین کے نور نظر ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے مقابلے میں لوگ ہمیں تسلیم نہیں کریں گے. تو ہشام بن عبد الملک نے پوری طاقت جھونک دی حضرت امام زید کو شہید کرنے کے لیے. اور اگر امام زید کی جو فوج تھی وہ دھوکہ نہ دیتی تو پھر آج تاریخ اسلام کا منظر کچھ اور ہوتا. ہشام بن عبد الملک کا نام تاریخ میں نہیں ہوتا، نہ جانے کب کب مار دیا گیا ہوتا اور خلافت بنی امیہ نہ جانے کب کی ختم ہو چکی ہوتی. مگر ہوا یہ کہ جب امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور آپ کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا اور آپ کے مقابلے میں موجودہ حکومت کا لشکر جرار آپ کے سامنے آیا اور بالکل جنگ ہونے والی تھی. تو اس وقت بالکل عین جنگ کے موقع پر امام زید سے آپ کے سپاہیوں نے کہا کہ پہلے ایک مسئلہ آپ کلیئر کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے.
اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے آپ کے نام پر۔ مگر ایک بات اب پہلے کلیئر کر لیجئے، آپ شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابو بکر و عمر کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب سامنے دشمن ہوگا تو امام زید نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری مرضی کے مطابق ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو ائمہ اہل بیت اطہار بھی ان دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان کے دل میں چونکہ بغض تھا حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر فاروق اعظم کے بارے میں، تو آئین جنگ کے حالت میں جو کمانڈر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ابو بکر و عمر پر لعنت نہیں بھیجیں گے تب تک ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ لوگ آپ کی بوٹیاں مار دیں گے آ کر۔ امام زید نے کہا میں ایسے عظیم ہستیوں کے اوپر لعنت کیسے بھیج سکتا ہوں جن کی عظمتیں قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہیں، جن کی عظمتیں ہمارے نانا جان حضور رحمت عالم نے بیان فرمائی ہیں، جن سے علی شیر خدا مولا کہنا دادا جان نے محبت کے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جن کا چرچا ہمارے گھروں میں رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے جن سے محبت کی ہے، ہم ان پر لعنت کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے گستاخی بھی کی اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ کو دھکا بھی دیا، یہاں تک کہ آپ اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے۔ اتنا بغض تھا ان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے لیے کہ ان کے سامنے شہزادہ رسول موجود ہیں، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے امام حسین کے پوتے موجود ہیں، ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں آپ باطل پر ہیں، لہذا آپ لعنت بھیجیے پہلے تب آپ کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو حیرت ہوگی، ہزاروں لوگ تھے، میرے خیال سے 269 یا 279 لوگ وہاں موجود رہے، قسم نکل گئے ایک ایک کر کے۔ اور جہاں ہشام بن عبد الملک کا لشکر جرار جس کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ رہی ہوگی، اب اس 1 لاکھ لشکر کے مقابلے میں 200-400 لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر بات پھر بھی امام زید ہمت نہیں آ رہی، سلنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو، اور کہا ہم نے تم پر تو بھروسہ کیا ہی نہیں تھا، ہم نے اللہ پر توکل کیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے ہم میدان میں آئے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے ذریعے جابرانہ ظالمانہ حکومت ختم ہو جائے گی، تم پر ہم نے کوئی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ تلوار لے کر میدان میں آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگا کر پہلے تو آپ نے بہت سے بنی امیہ کے ماننے والوں کو جہنم رسید کیا جو آپ کے مقابلے میں تھے، اور پھر ایک تیر آپ کی پیشانی میں آ کے لگا، جب آپ نے تیر نکالا تو تیر اتنا سخت تھا کہ آپ کی روح نکل گئی، آپ شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ امام زید کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے بعد یہ حجاج بن یوسف کا نام سنو گا آپ نے، انتہائی ظالم شخص گزرا ہے، عراق کا گورنر، اس کا بعد یوسف اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے امام زید کو شہید کیا اور آپ کی گردن پاک کو جسم سے الگ کیا۔ اس کے بعد دل کی بھڑاس نکلی نہیں، چونکہ رعب زمانہ تھا اور دنیا والوں کو مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ جو بنی امیہ کے خلاف اٹھائے گا اس کا انجام یہی ہوگا، بھلے وہ کوئی ہو، بھلے وہ شہزادہ رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم انتہائی ظالمانہ سلوک کریں گے۔ پھر امام زید کو جب شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد کھجور کے تنے پر آپ کے جسم اقدس کو سولی بھی دی گئی، لٹکا دیا گیا کھجور کے تنے پر، اور آپ کو حیرت ہو گئی ان بدبختوں کی بدبختی پر کہ کس قدر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ شہید کرنے کے بعد انتہائی بے حرمتی کی آپ کے جسم اقدس کی، اور اس کے بعد جب آپ کے جسم کو سولی پر لٹکایا تو اتارا نہیں، 4 سال 2 مہینہ 28 دن تقریباً وہ سولی پر لٹکے رہے، 4 سال تک، کیونکہ حکومت اس کی لمبی رہی ہے، ہشام بن عبد الملک کی حکومت، جب تک یہ زندہ رہا تب تک وہ آپ کا جسم اقدس لٹکا رہا۔ 125 ہجری میں مرا ہے ہشام بن عبد الملک، تقریباً 3 سے 4 سال تک۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ 4 سال 2 مہینہ 28 دن تک امام زید کی لاش یوں ہی لٹکی رہی اور آپ کو کسی نے اتارا نہیں، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں تھی، چونکہ حکومت کے سپاہی تلوار لے کر گشت کرتے تھے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے۔ مگر اس وقت بھی امام زید کی آپ عظمت دیکھیں، جس کھجور کے تنے پر آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر باقی جسم کو لٹکایا گیا تھا، کھجور کا تنا وہ سوکھا تھا، اوپر سے کٹا ہوا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کھجور کے تنے کو اگر اوپر سے اس کی منڈی کو اڑا دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، پھر وہ نکلتا نہیں، ایسا ماہرین بتاتے ہیں۔ باقی کوئی درخت ہو اس کو کاٹا جائے تو اگل بغل سے اس کی شاخیں نکل آتی، پھر وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کھجور کا تنا جو بالکل خشک ہو چکا تھا، امام زید کا جسم اقدس جب اس سے لگا تو وہ تر و تازہ ہو گیا۔ یہ امام زید کی زندہ کرامت تھی، مگر ان کی آنکھیں کھلی نہیں،
ظاہر سی بات اتنا طویل عرصہ کپڑے تو نہیں پائیں گے اتنے طویل عرصے میں، وہ کپڑے پھٹ کر بالکل پرانے ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ ہوا چلی، قریب تھا کہ آپ کا جسم اقدس برہنہ ہو جائے، مگر ایک مکڑی چند مکڑیاں وہاں پہنچی، انہوں نے باقاعدہ آپ کے جسم اقدس کے شرمگاہوں پر باقاعدہ فوراً جالا تن کر آپ کے جسم اقدس کی ستر پوشی فرمائی ہے۔ یہ مخلوق اللہ کی مکڑیاں یہ بھی جانتی کہ شہزادے رسول ہیں، ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد بعض صوفیاء کرام نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اسی کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہَكَذَا تَفْعَلُونَ بِوَلَدِي، تم لوگ میری امت کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، کس طرح سلوک کر رہے ہو تم لوگ میری امت کے ساتھ، میرے بیٹے میرے شہزادے کے ساتھ۔ یہ حضور نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ کی لاش کو اتارا گیا 4 سال کے بعد، تقریباً 4 سال کے بعد، تو آپ کی لاش مکمل تر و تازہ تھی۔ ہمارے یہاں عام انسان مر جاتا ہے تو 2-3 دن میں پھٹ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کے جسم سے ایسا تعفن نکلتا ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ کوئی قریب جانے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ امام زید ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ میں سے جن کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو امام زید کی زندگی کے حالات دیکھیں۔ آپ کی لاش کو اتارا گیا ہے تو آپ کی لاش اقدس سے خوشبو بھی آ رہی تھی، اور آپ کی لاش اقدس مکمل طریقے سے تر و تازہ تھی، نہ وہ سوکھی، نہ وہ اکڑی، نہ وہ سڑی، نہ وہ گلی۔ جس انداز میں آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اسی انداز میں آپ کو سولی سے اتارا گیا ہے۔ تب بھی ان بدبختوں کی آنکھیں نہیں کھلی اور وہ یہ سمجھے کہ ان کی عظمت اور ان کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی، لہذا انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کی لاش کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ امام زید کے ساتھ کیا گیا، سر کاٹا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، 4 سال کے بعد لاش کو جلایا گیا آپ کی۔ مگر تاریخوں میں آیا کہ جب آپ کی لاش کو جلایا گیا اور راکھ کو دفن کیا گیا تو اس راکھ سے بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، چونکہ امام زید قرآن مقدس کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو امام زید عظیم الشان ہستیوں میں سے ہیں، آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ایمان جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے مرتے مرتے اپنی نانا جان کی امت کو پیغام دیا ہے کہ حق کے آگے کبھی باطل کے آگے کبھی سر جھکانا نہیں ہے، اور ڈٹ کر حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔